الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الآمین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا، جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 99 ٹی وی چینل کے تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ میں اس دن کی بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے، اور انشاءاللہ کل 10 ذی الحجہ ہوگی بر صغیر میں، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، اور اس دن تمام عالم کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تکمیل کرتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس ماہ کا آغاز ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے شہر کے مختلف مساجد میں مختلف مقامات پر مختلف تنظیموں کے زیر اہتمام سیرت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جلسوں کا اور محفلوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت پاک بیان کی جائے، ان کے معجزات کا ذکر کیا جائے، ان کے واقعات اور کارناموں سے واقف کروایا جائے۔ انبیاء اکرام کی جماعت ساری انسانیت میں سب سے مقدس اور عظمت والی جماعت ہے، اور ان کی پاک زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، جس کو پڑھنے یا سننے سے ہماری زندگیوں میں بھی نیکی، صالحیت، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، واقف ہے اس بات سے آپ تمام لوگ کہ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور ماہ ذو الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے اس کا آغاز اور ذو الحجہ پر اختتام اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی زندگی کا سفر شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ گویا ایک مسلمان کی تمام زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق الہی کا بے پناہ جذبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آرزو شہادت کا نقشہ پیش کرتا ہے، تو محرم الحرام کا مہینہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی عملی واقعے کی جانب دعوت دیتا ہے۔ ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، اور گویا
سر تن سے جدا ہونے سے قبل ہی درجہ قبولیت حاصل کر گیا۔ وہیں پر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے جگر گوشوں، اپنے عزیزوں اور اپنے بھائیوں کی گردنیں اپنی مولا کی بارگاہ میں پذیرائی کے لیے کٹا دی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ چاہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہو یا آخری مہینہ ذوالحجہ کا، یہ مہینے ہمیں ایثار و قربانی کا درس دیتے ہیں، اور ان مہینوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ چاہے کتنے ہی کٹھن لمحات کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصائب و مشکلات کے بیچ ہم گھرے کیوں نہ ہوں، ان امتحان و آزمائش کے منازل پر بھی ہمیں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوہ استقامت و وقار بن کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وقت پڑنے پر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے تمام گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس بات سے بھی آپ لوگ ناآشنا نہیں ہیں کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر آپ کے اور ہمارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو اپنی اپنی شریعت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، اور اس کا منشا و مقصد یہی تھا کہ تزکیہ اخلاق اور تربیت روحانی کے ذریعے وہ مخلوق کی رہنمائی فرما سکے۔ اور انہی انبیاء اکرام کی فہرست میں ایک روشن نام، ایک مبارک نام، ایک چمکتا ہوا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پایا جاتا ہے، کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے، جن کی یاد منانے کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کفارہ ہے تمہارے گناہوں کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انبیاء کا ذکر عبادت قرار پایا تو ان کے ذکر کا کیا عالم ہوگا جنہیں ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے ذکر کا کیا عالم ہوگا جنہیں جد المصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے ذکر کا کیا عالم ہوگا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا ہو، اور ان کے ذکر کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے اس خلیل کو ہر امتحان میں ڈالتے ہوئے انہیں آزمایا، اور الحمدللہ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صابر و شاکر پائے گئے، اور آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس دین اسلام کی حیات و بقا کے لیے قربان کر دی، اور اتنا ہی نہیں، وقت آنے پر اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں 7 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے 14ویں سورے میں آپ کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں، اور اس سورے کا نام بھی آپ ہی کے اسم مبارک پر سورہ ابراہیم رکھا گیا، اور اس کے علاوہ بھی جزوی طور پر دیگر صورتوں میں بھی آپ کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی قرآن مجید کے مقدس اوراق اس بات کے شاہد ہے کہ ہر نبی کی قوموں کا رویہ تقریباً سب کے ساتھ یکساں رہا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کیے جو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش آئے کہ یہ انبیاء کرام اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور آپ کی مبارک زندگی کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ قرآن مجید میں آپ کے اس معجزے کا ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سمندر کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردہ لاش کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس لاش کو کھا رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے پرندے آئے، وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے غور کیا کہ ذری دیر کے بعد جنگل سے درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردہ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے دل میں
اس آرزو کو لیے ہوئے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی مجھے یقین ہے کہ تو مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے، ان کے اجزاء کو جو سمندر کے جانوروں اور آسمان کے پرندوں اور درندوں کے پیٹوں میں ہے انہیں نکال کر دوبارہ جمع فرماتا ہے، چنانچہ میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل ایک کام کرو، اپنے ساتھ 4 پرندے لے آؤ، انہیں اچھی طرح ہلا لو تاکہ تم ان کی شناخت کر سکو، اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کے تمام اجزاء کو ایک ساتھ ملا لو، ایک جگہ ملا لو، اور اس کے مختلف حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر تم انہیں بلاؤ اور دیکھو یہ کس طرح دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آتے ہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک مور اور ایک کوا، یہ 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، پھر ان کا خیمہ کر کر ان تمام کو اچھی طرح ملا لیا گیا، اس کے کئی حصے بنائے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور ان کے سروں کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ چلے آؤ، جیسا ہی آپ کا یہ حکم دینا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ مرے ہوئے پرندوں کے اجزاء ہوا میں اڑتے ہیں، مختلف علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب کے ساتھ دوبارہ جمع ہو جاتے ہیں اور پرندوں کی شکل اختیار کرتے ہوئے اپنے پیروں تلے دوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنے سروں سے مل کر دوبارہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اسے سخت امتحان اور کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب وہ بندہ اس امتحان و آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن انبیاء اکرام اور صالحین کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے اپنا محبوب بناتا ہے اور بعد میں ان سے امتحان لیا جاتا ہے، اور امتحان بھی صرف اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کائنات کو اپنے اس محبوب بندے کا عزم و استقلال سے واقف کروایا جائے، اور وقت مصیبت و آزمائش ساری انسانیت ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فلاح پا سکے۔ اور بندہ دنیا میں آیا ہے تو رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کے لیے آیا ہے۔ بندے کو ان 3 امور کی وجہ سے معرفت الہی میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز ذات کی معرفت، دوسری صفات کی معرفت، اور تیسری افعال کی معرفت۔ ذات کی معرفت خودی کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے، صفات کی معرفت اولاد کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے، اور افعال کی معرفت مال کو قربان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک بندہ یہ 3 قربانیاں نہ دے اسے محبت الہی میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان محبت الہی میں ان تینوں امور کو سر انجام دیا۔ آپ نے وقت پڑنے پر اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ محترم ناظرین، تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کو کثرت مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس 5000 بکری کے ریوڑ تھے اور 5000 غلام تھے، اور ان بکریوں کی حفاظت و نگہداشت کے لیے آپ کے پاس جو کتے تھے ان کے گلوں میں سونے کے پٹے ہوا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اس قدر مال و دولت کی فراوانی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنا خلیل بنائے جانے پر فرشتے متعجب ہوئے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کے مرتبے کے اظہار کے لیے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ انسانی شکل پر اس مقام پر جا کر بیٹھ جائے جس مقام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انسانی شکل میں آ کر اس مقام پر ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح با آواز بلند پڑھنے لگا کہ سبوحٌ قدوسٌ رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی یہ تسبیح سنی، آپ نے اس سے کہا کہ دوبارہ میرے رب کی تسبیح پڑھو، میرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے اس میں کا آدھا حصہ میں تمہیں دے دوں گا۔
उस शख्स ने दोबारा अल्लाह की तस्बीह की। फिर आपने फरमाया कि मेरे रब की तस्बीह दोबारा पढ़ो, तुम मेरे पास जो कुछ माल व दौलत देख रहे हो, जो कुछ बकरियां देख रहे हो, जो कुछ गुलामें देख रहे हो, ये सब का सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मालूम यह हुआ कि महबूबान खुदा और अंबिया इकराम के पास जो कुछ भी माल और दौलत होती थी उसे वो अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। और हमें भी यही चाहिए कि इस दुनिया की दौलत के इवज आखिरत की और उक़बा की दौलत हासिल करे और अपना सारा माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च कर दे। मोहतरम नाजरीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर अपनी कौम को और नमरूद को दीन की दावत दी तो वो लोग इस दावत को कबूल नहीं करे, उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। चुनाचे नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मुझे अपने परवरदिगार की जो दावत की इबादत की जो दावत दे रहे हैं, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? तो आपने फरमाया कि मेरा परवरदिगार वो है जो जो मरे हुओं को जो मारता भी है और जिंदा भी करता है। ये सुनकर वो अहमक कहने लगा कि ये तो काम मैं भी कर सकता हूं। चुनाचे उसने दो लोगों को बुलाया, एक को जिंदा छोड़ दिया और दूसरे को मार दिया, और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, मैंने एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को मार दिया। उसकी ये अहमकाना गुफ्तगू सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा पाक परवरदिगार वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मगरिब से निकाल कर बतला। यह जवाब सुनना ही था। नमरूद गुस्से में आ गया, अपनी शिकस्त से बोखलाहट का शिकार हो गया, लाजवाब हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन बन गया। आपको कैद करने का हुक्म दिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद किया गया। फिर तमाम लोगों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि किस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जाए। इस मंसूबे के तहत एक अजीम चार दीवारी को तैयार किया गया। फिर मुसलसिल 1 महीने तक मुख्तलिफ किस्म की उसमें लकड़ियां जमा की गई। उन लकड़ियों को जलाकर एक बहुत ही भयानक और खतरनाक आग बनाई गई और 7 दिन तक इस आग को जलाया गया। और इस आग की यह कैफियत बयान की गई कि इस आग की तपिश से आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी जल जाया करते थे। ये तमाम चीजें तैयार करने के बाद इन लोगों को यह ख्याल पैदा हुआ कि इस भयानक आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह डाला जाए। चुनाचे इन लोगों ने एक मंजनीक तैयार की और उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव बांधकर आपको उस आग में फेंक दिया गया। जब ये लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस खतरनाक आग में फेंका तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आग को हुक्म दिया कि आग, खबरदार मेरे खलील को नहीं जलाना और इन पर तू सलामती का घर बन जा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म फरमाना ही था। वो आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का घर बन गई। मोहतरम नाजरीन, उस आग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलामती अता फरमाई। और फिर रिवायत में यह भी आता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस खतरनाक आग में फेंका जा रहा था तो उस दौरान बारिश का फरिश्ता आपके पास हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ऐ इब्राहीम, अगर आप हुक्म फरमा दे तो मैं ऐसी बारिश बरसाऊंगा कि ये सारी आग ठंडी हो जाएगी और बुझ जाएगी। आपने फरमाया कि नहीं, मेरे लिए मेरा परवरदिगार काफी है। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ, वो भी कहने लगा कि इब्राहीम, अगर आप हुक्म फरमा दे तो मैं ऐसी हवा चलाऊंगा कि ये सारी आग बुझ जाएगी। आपने उससे भी यही फरमाया कि नहीं, मेरे लिए मेरा परवरदिगार काफी है। और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उस दौरान आकर आपने फरमाया कि इब्राहीम, आपको इतनी खतरनाक आग में डाला जा रहा है, आप अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से फरमाइए, वो आपकी हिफाजत फरमाएगा। आपने फरमाया कि इस मामूली से जिस्म के लिए उतनी बुलंद व बाला पाक हस्ती को मैं कैसे कहूं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपने दिल की हिफाजत के लिए अर्ज कीजिए। फरमाया गया कि यह दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही है और वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इब्राहीम, तुम्हें इतनी भयानक आग से डर नहीं लगता? तो आपने फरमाया कि जिब्राइल, बताओ मुझे कि यह आग किसने जलाई है? तो आपने फरमाया कि यह आग नमरूद ने जलाई है। फिर आपने फरमाया
کہ نمرود کے دل میں یہ خیال کس نے پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بے شک یہ خیال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر رب جلیل کی یہی مرضی ہے تو پھر میں بھی اس مرضی پر راضی ہوں، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح پہلے حضرت سارہ سے ہوا، اور ان کے بطن مبارک سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح فرمایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا مانگی۔ یقیناً انبیاء اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی دعا قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، اور بعد میں بھی حضرت سارہ کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت عمل میں آئی۔ محترم ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر کے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ اپنے اس خلیل کو آزمایا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ اپنے فرزند عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب مسلسل 3 روز تک دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ شاید اللہ کا یہی حکم ہوگا، اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 برس کی بتائی گئی ہے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دن لیتے ہیں، ساتھ میں ایک چھری اور ایک رسی لیتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جنگل میں آگے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر سے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کر دوں، تو قربان جائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے استقلال پر اور ثابت قدمی پر آپ فرماتے ہیں کہ ابا جان اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو یقیناً آپ ایسا ہی کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھتے ہیں، اور انہیں زمین پر لٹا کر ان کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، لیکن اس چھری کے ذریعے آپ کی گردن کٹ نہیں پاتی۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ یہی سلسلہ جاری رہا، اور پھر اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم، ہم نے تمہیں جس امتحان میں ڈالا تھا، جس آزمائش میں ڈالا تھا، تم اور تمہارے فرزند اسماعیل اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک دمبا رہتا ہے، اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کرنے کا حکم آتا ہے، اور پھر آپ اس دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کا مکمل اعتقاد۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبے کو بھیجا تھا، اور اس کی قربانی عمل میں لائی گئی، اور اسی سنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر واجب فرمایا ہے، اور ہر صاحب استطاعت اپنی حیثیت کے مطابق بڑا یا چھوٹا جانور عید الاضحیٰ کے دن قربان کرتے ہوئے اس واجب فریضے کو ادا کرتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حضرات قربانی ادا کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرمائیں، اور جو حجاج کرام اس سال حج کی سعادت جنہیں حاصل ہوئی ہے ان کا حج قبول فرمائیں، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائیں، اور آج جو حادثہ مینا میں پیش آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کے متعلقین اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور جو لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور دیگر تمام حجاج کرام کی صحت و سلامتی عطا فرمائیں، ان کی جان کی، ان کی مال کی حفاظت فرمائیں، اور ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔